بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ مختلف کیسز کے اندر خواتین کی گواہی اور بچوں کی گواہی کی بابت ہے کہ آیا کہ خواتین کسی کیسز میں بطور شہادت پیش ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس انسانی حقوق یا خواتین کے حقوق کی علمبردار تنظیموں نے خواتین کی کیسز کے اندر انٹری یا ان کی شہادت کو کم اہمیت دی ہے، یعنی اہمیت نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے یہ شوشہ اور پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا اٹھایا ہے کہ خواتین کسی کیسز میں بطور گواہ پیش نہیں ہو سکتی اور شہادت نہیں دے سکتی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ کچھ باپردہ خواتین عدالتوں کے اندر پیش نہیں ہوتی، کیونکہ بطور گواہ عدالتوں کے اندر خواتین کو بار بار پیش ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وکلاء صاحبان کے سخت سوالات ہوتے ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکتے، خصوصاً ریپ کیسز کے اندر۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کے اوپر خاندانی پریشر یا دباؤ ہوتا ہے، ان وجہ کر کے وہ حاضر نہیں ہوتی، لیکن یہ قطعی طور پر غلط ہے کہ خواتین بطور گواہ شہادت نہیں دے سکتی۔ خواتین بطور گواہ پیش بھی ہو سکتی ہیں، شہادت بھی دے سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر زنا کا کیس ہے، ریپ کیس ہے، اس میں جو وکٹم ہوتی ہے ایک خاتون ہوتی ہے، وہ سٹار وٹنس ہوتی ہے، اس کی شہادت انتہائی مضبوط ہے اور اس کی محض سٹار وٹنس کی گواہی پر، اس خاتون کی گواہی پر ملزمان سزایاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ بھی خاتون ہے۔ ہارٹ کیسز میں اور ریپ کیسز میں خواتین کی گواہی کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسی طرح جو دیگر کیسز ہوتی ہیں، خواتین کی گواہی سول کیسز میں بھی چلتی ہیں اور فوجداری کیسز میں چلتی ہیں۔ اب اس طرح سے کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جن میں خواتین از خود مستغیثہ ہوتی ہیں تو ان کی شہادت چلتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی طرح البتہ کہ قصاص یعنی حد کیسز میں اور تعزیر کیسز میں فرق ہے۔ حد کیسز میں جو ہے نا، یا قصاص و دیت قصاص کیسز میں یا حد کیسز میں خواتین کی گواہی نہیں چلتی، کیونکہ ان میں جو ہے نا شرعی سزائیں ہوتی ہیں، جیسے سنسار کرنا، کوڑے مارنا وغیرہ، ان کی شرائط بھی اس طرح سخت ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے نا خواتین کی شہادت اس میں نہیں چلتی۔ البتہ تعزیری سزاؤں میں خواتین کی شہادت چلتی ہے، لیکن خواتین کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ کسی کیس میں اگر ایک خاتون پیش ہوگی بطور گواہ تو وہ اپنے ساتھ دوسری خاتون کو بھی رکھ سکتی ہے، کہ ایک مرد کے برابر شہادت دو خواتین کے برابر شہادت ہوتی ہے، تاکہ ایک خاتون اگر کوئی بیان بھول جائے، کوئی جواب دینا بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ لیکن یہ قطعی طور پر غلط ہے کہ خواتین بطور گواہ پیش نہیں سکتی۔ کافی سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں آئی وٹنس صرف خواتین ہوتی ہیں، ایسے وقوعے ہوتے ہیں جن میں خواتین ہی آئی وٹنس ہوتی ہیں، مرد وہاں موجود نہیں ہوتا، تو اس بنیاد پر جو ہے نا خواتین کی شہادت جن بطور گواہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سول کیسز ہیں ان میں بھی خواتین کی شہادت چلتی ہے، کیونکہ خواتین جو ہوتے ہیں بعض معاملات میں وہ جو ہے نا خود پالٹی ہوتی ہیں، یعنی ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ فراڈ ہوا، اس کے زمین کا انتقال کسی اور نے اپنے نام فراڈ زیر کروا لیا ہے تو خاتون کی شہادت چلے گی۔ ابھی ریسنٹلی ایک کیس میرے پاس تھا جو دعوت تکمیل معاہدہ مختص کی بابت تھا، خاتون نے زمین سیل کی تو اس جو مدعا پارٹی اس نے کہا جی ہم نے خاتون کے پیسے دے دیے کسی خاتون کے ہاتھ سے، تو وہ جو خاتون درمیان میں تھی جو مرد سے پیسے لے کے خاتون کے ہاتھ پہ رکھنے والی تھی، اس کے ایویڈنس عدالت نے قابل قبول کر لی۔ تو اس طرح یہ کسی صورت نہیں کہ یہ صرف منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ خواتین کی شہادتیں نہیں چلتی، تو یہ خواتین کی شہادتیں چلتی بھی ہیں اور بطور گواہ پیش بھی ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے نا آنے میں ان کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا وہ سخت سوالات کے جواب بھی نہیں دے پاتی، بعض اوقات خاندانی پریشر ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا ان کو مجبور کیا جاتا ہے، بعض اوقات معاشرے کے نیچرل خوف سے پیش کم ہوتی ہیں، لیکن قانون کے اندر ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ خاتون جو ہے نا بطور گواہ پیش نہیں ہو سکتی۔ اب البتہ یہ ہے کہ ایک مرد کے برابر دو خواتین کی گواہی ضرور ہوگی، یہ تعزیر سزا میں ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے بچے کی شہادت،
کہ کیا کرمنل کیسز کے اندر بچوں کی شہادت قبول ہے یا نہیں. تو یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے. عدالت دیکھتی ہے بچے کی مینٹلی کیپیسٹی کہ کیا کمسن بچہ، اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کمسن بچہ سوالات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے، قابلیت ہے، یا جواب دینے کی اہلیت ہے. تو اس صورت میں جو ہے کسی ایسے موقع پر بچوں کی شہادت قبول کی جاتی ہے، اور بعض موقع پر جو ہے نا بچوں کی شہادت قبول بھی نہیں کی جاتی. مثلا ایک کمسن کی شہادت جو ہے نا، جو سوال سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کی شہادت قابل قبول نہیں. ضعیف العمر شخص کی بھی شہادت قابل قبول نہیں. جسمانی معذور کی بھی شہادت قابل قبول نہیں. فاطر العقل، ذہنی توازن جو ٹھیک نہیں رکھتا، اس کی بھی شہادت قابل قبول نہیں. بیمار شخص کی بھی شہادت قابل قبول نہیں. ایک ایسا شخص جو جھوٹی گواہی دینے میں پکڑا گیا ہو اور اس بنیاد پر اس کو سزا ہوئی ہو، تو وہ بھی دوبارہ کسی کیس میں شہادت دینے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی شہادت کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ سوجھ بوجھ کے مالک نہیں ہوتے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. تیسرا یہ ہے کہ ان کو حلف کے تقدس کا احساس نہیں ہوتا. پھر چوتھا یہ ہے کہ فطرتاً بچے ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ وہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنی رائے کا ٹھیک طریقے سے اظہار نہیں کر سکتے. ایک اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ بچے شہادت دینے کے اہل نہیں ہوتے. بچوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی وہ ان میں طاقت نہیں ہوتی ہے. ان کے اوپر جو ہے نا بڑوں کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ معمولی سی لالچ میں بھی آ کر اور انعام کی لالچ میں آ کر یا تھوڑی سی خوشی کے لیے بھی جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں. بڑوں کا اثر بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی گواہی جو ہے نا جو ہے وہ عدالت جو اس کی ذہنی صلاحیت پر رکھتی ہے کہ آیا کہ بچے جو ہے نا ان کے جو ہے نا صلاحیت ہے شہادت دینے کی یا نہیں ہے. جو قانون شہادت کے آرٹیکل 3 میں جو ہے نا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تمام اشخاص گواہی دے سکتے ہیں سوائے ایسے کہ وہ جو ہے نا جن کے جو اہلیت نہیں رکھتے، ان کے علاوہ باقی سب کے سب لوگ شہادت دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. مثلا ایک وکٹم ہے بچہ 377 کیسز میں، اس کی شہادت جو ہے نا قابل قبول ہے، اس کے بیان لیے جاتے ہیں. 164 کی اسٹیٹمنٹ بھی بعض اوقات ہوتی ہے، ان کی شہادت بھی قابل قبول ہوتی ہے. 164 میں 164 کی اسٹیٹمنٹ CRPC کی اسٹیٹمنٹ میں خواتین کی جو ہے نا ایویڈنس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کی شہادت ہوتی ہے. لیکن کچھ جگہوں پر عدالتوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کی شہادت قابل قبول ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے فطرتاً جو ہے نا سچ بولنے کا عادی ہوتے ہیں، کہ ان کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوتا. وہ واقعات یا حالات وہ نہیں سمجھ سکتے. وہ معصوم ہوتے ہیں، اور ناسمجھی کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ سچ بول دیتے ہیں. تاہم یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے نا ہر مقدمے کے حالات و واقعات کے تحت بچوں کی شہادت کو قبول بھی کرتی ہیں اور بعض اوقات ناقبول بھی کرتی ہیں. محمد اختر عزیز، پلیز سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے میرے ویڈیوز کو، اور قانونی معلومات حاصل کیجئے. اللہ حافظ.